تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کی وجہ سے آج قرآن کو جو ہے نا محفوظ کر رہے ہیں۔ اس پچھلے سال ہمارے اس پاکستان کے اندر 1,10,000 سے زیادہ بچوں نے قرآن حفظ کیا۔ یہ سعادت ہے۔ اتنا بڑی تعداد عرب کے اندر، سعودی عرب کے اندر بھی نہیں ہوتی حفاظ کی جتنا ہمارے اس ملک کے پاکستان کے اندر، اور یہ مدارس آپ لوگوں کے سامنے چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ آج ساری دنیا پاکستان کو بے دین بنانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کفر، ان کا سارا زور اسی بات کے اوپر ہے۔ وہ اگر امداد کے نام پر کچھ بھیک بھی دیتے ہیں نا ہمارے ملک کو، وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ حکمران ہمارے مطابق فیصلے کر کے جو ہے نا اس ملک کو بے دینی کی طرف لے جائیں۔ لیکن الحمدللہ ان کے سامنے یہ مدارس رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بے دینی کے سامنے یہ معصوم بچے، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ دیکھو ایک بچہ جب قرآن پڑھ جاتا ہے تو کتنی لوگوں کے ایمان کا محافظ۔ آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، قاری طارق صاحب ہیں، 20-25 سال 30 سال ہو گئے ان کو پڑھاتے ہوئے۔ مدرسے میں ایک بچے ہے نا، یہ مدرسے سے پڑھ کے آئے، اب پورا علاقہ ماشاءاللہ ان کا شاگرد ہے۔ پورے علاقے کا ایمان ان کی وجہ سے محفوظ ہے، نسلوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اسی طرح جتنا بھی ان مدرسے میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں نا، ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں بھاگ دوڑ رہے ہیں، یہ وقت کے غزالی ہیں، وقت کے جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا اللہ ان سے دین کا کام لیں گے بڑا بڑا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان بالکل سچ حق ہے کہ بہترین لوگ، اور میں تو یہ کہتا ہوں آج کے دور کے اندر اگر کوئی ولی اللہ دیکھنا چاہے تو قرآن پڑھنے والوں کو دیکھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، رات دن اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے یہ انسان بھی ہے، ولی بھی انسان ہوتا ہے، انسان بھی ہے، انسانی کمزوریاں ساتھ لاحق ہیں، کبھی ان سے غلطی بھی ہوگی، کبھی ان سے کوتاہی بھی ہوگی، لیکن یہ دیکھیں ان کی زندگی کا زیادہ حصہ کس کام میں لگ رہا ہے؟ زندگی کا زیادہ حصہ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگ رہا ہے، اللہ کے قرآن پڑھنے میں لگ رہا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے میں لگ رہا ہے۔ تو یہ وقت کے ولی اللہ ہیں یہ لوگ، اور یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ علماء اور یہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسی روشن ہے جیسے زمین والوں کے لیے چاند ستارے روشن۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بلائیں گے اور نورانی تاج پہنائیں گے۔ ایک تاج کے اندر کروڑوں موتی ہوں گے، ایک موتی کی روشنی اتنا ہوگی جیسے یہ سورج ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو لاکھوں کروڑوں اگر سورج ہو جائے تو کتنا بڑی روشنی ہوگی۔ تو یہ سعادت اللہ تعالیٰ والدین کو عطا فرمائیں گے، اور حافظ قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی ورتل، آؤ دنیا کے اندر تم لوگوں کو سناتے تھے، جامع مسجد کے اندر تم نے قرآن سنایا تھا، سننے والے قاری طارق صاحب تھے، بھائی رضوان صاحب تھے، بھائی صدیق صاحب تھے، اور ان کو تم نے قرآن سنایا تھا، آؤ اللہ فرمائیں گے آج مجھے سناؤ، اور ساری دنیا کے لوگ سنیں گے قرآن۔ اقرا، اللہ فرمائیں گے پڑھو، ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، آؤ مجھے قرآن سناؤ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، کما ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں تیری والناس ختم ہوگی۔ الحمد سے شروع کرو اور والناس تک ختم کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ بچے قرآن پڑھیں گے اور جنت کے منازل پہ چڑھتے جائیں گے، جنت کے یہ جو درجے ہیں نا جس کو ہم سیڑھی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو سیڑھی کا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً 1 فٹ کا، اور جنت میں جو سیڑھیاں ہوں گی نا مراتب، اس کا فاصلہ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک ہے، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اور چڑھیں گے کیسے؟ دنیا کے اندر لفٹیں بنی ہوئی ہیں نا جی، ایک بٹن دبایا 1 سیکنڈ میں آپ 100 منزل پہ پہنچ گئے، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفٹ لگا لیں گے، چلو حافظ قرآن ایک آیت پڑھو اور چڑھو، ایک بٹن دباؤ اور جاؤ ایک آسمان کا راز۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اعلیٰ درجہ نبیوں کا ہوگا، نبیوں سے نیچے والا درجہ حافظ قرآن اور علماء کا ہوگا۔ انبیاء سے نیچا جو درجہ ہے وہ علماء اور طلباء کا ہوگا، حفاظ قرآن کا ہوگا۔
تو قرآن کریم کی یہ بڑی سعادت ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے، سب بچوں کو، سب والدین کو یہ اللہ سعادت نصیب فرمائے. میرے بھائی دنیا میں یہ نظر نہیں آتا، یہ مرنے کے بعد نظر آئے گا.